السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایسے چونکا دینے والے حالات و واقعات کہ انسانی حیرت گم ہو کے رہ جاتی ہے. شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے آپ کو میں کچھ باتیں تو بتا ہی چکا ہوں، اور آپ عالمی میڈیا میں دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح کی افواہیں وہاں ہو رہی ہیں. کیا ہے یہ شنید ہے کہ بحرین ٹی وی نے کافی دیر تک یہ ٹکر چلایا جس میں اس نے بتایا کہ کنگ سلیمان جو ہیں وہ تو مارے جا چکے ہیں، اور شہزادہ جو ہے یعنی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ٹکر بند کر دیے. لیکن دنیا بھر کا جو میڈیا ہے، خاص طور سے جو رشین میڈیا ہے اور جو امریکن میڈیا ہے، وہ ہمیں کچھ ایسی چونکا دینے والی خبریں سنا رہا ہے جو پریشان کن بھی ہیں، خوش آئند بھی ہیں. پریشان کن تو اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہزادے نے ایک دم جو اتنا تیل کی قیمت گرا دی ہے اور اس کو 1991 کی سطح پہ لے آیا ہے. اس کے بعد روس اور سعودی عرب کے درمیان باقاعدہ جنگ کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. صدر پیوٹن نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں تو اگلے 10 سال کے لیے بھی نا اپنے آپ کو سنبھال لوں گا، لیکن آپ کے لیے یہ سال 1.5 سال کا ہی معاملہ ہے. اور اسی وجہ سے ایک طرف تو محمد بن سلمان نے کہا، دوسری طرف انہوں نے براہ راست امریکہ کو تھریٹ دے دیا کہ اگر آپ نے اپنی یہ چلاکیاں ہوشیاریاں بند نہ کی تو میں ڈالر میں تیل کی فروختی بند کر دوں گا اور ڈالر کی کرنسی زیرو ہو جائے گی. اگر ناظرین اس طرح کا وہ کوئی کام کر دیتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کی معیشت کہاں پر جائے گی. اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں تو ٹگے ٹوکری ہو گئی ہیں، اور امریکہ کی معیشت کو ایسا دھچکا لگا ہے کہ عملاً اس وقت عالمی جتنی مارکیٹیں وہ کریش کر گئی ہیں. اس وقت قطر، نیو یارک، کویت، سعودی عرب، سڈنی اور خود اور دبئی، یہ تو مارکیٹیں بالکل کریش کر گئی ہیں. کھربوں ڈالر کا دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اس جتنے بھی ان کے اپوننٹ شہزادے یا جو اپنے آپ کو اگلے بادشاہ سمجھ رہے تھے، وہ سب شہزادے سے بہت ناراض ہیں. یہ ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ اپنی ایک دم انقلابی پالیسیاں عجیب و غریب قسم کی شروع کر دی ہیں. اس کے بعد سے ان میں آپس میں سخت ٹھن گئی ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے بہت ہوشیاری سے ان تینوں کو، محمد بن نائف کو یعنی اپنے کزن کو، اپنے چچا کو اور ان کے بیٹے کو وہاں بلا کے شاہی محل میں ملاقات کے لیے بلا کے تو ان سے ملاقات کے بجائے ان کو گرفتار کر لیا ہے. اس طرح سعودی عرب کے اندر بھی شاہی خاندان نے بہت بے چینی پائی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے آگے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ جس انتہا پہ محمد بن سلمان چلے گئے ہیں اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ وہ ان حالات میں سروائیو کر پائیں. گو کہ انہیں پاکستانی فوج پہ بہت بھروسہ ہے، اور تمام اہم مقامات کی ذمہ داری بھی انہوں نے پاکستان آرمی کو ہی سونپی ہے. ناظرین، خانہ کعبہ کا جب صحن خالی کروایا جا رہا تھا تو بظاہر ہمیں تو کرونا وائرس کی باتیں کی جا رہی تھی، لیکن عملاً صورتحال یہ تھی جو امریکن ذرائع ابلاغ اور رشین ذرائع ابلاغ جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بغاوت ہو چکی تھی اور اگلی حکومت کا اعلان خانہ کعبہ سے ہونا تھا، تو انہوں نے اس کو خالی کروا دیا پہلے ہی، اور اس کا بہانہ رکھا، کرونا کا بہانہ رکھا. دیکھیے اقتدار بھی کیا چیز ہے. ویسے تو ماشاءاللہ ہماری تاریخ ہی ایسی ہے، ہم تو اپنے اقتدار کی سلامتی کے لیے خانہ کعبہ کو بھی مسمار کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ماضی میں 8 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید برے وقت سے بچائے. ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تو کرونا کا خوف، اور دوسرا یہ جو اچانک محمد بن سلمان نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا دیا، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ساری یہ ڈسگائز بلیسنگ پاکستان کے لیے چیز ہو گئی ہے. پاکستان کے لیے گویا ایک غیبی امداد آ گئی ہے. پاکستان اس وقت بہت مضبوط
معیشت کی طرف جا سکتا ہے اگر ہم نے اپنے دماغ استعمال کیے، گورننس کو ٹھیک کیا اور معاملات کو کنٹرول میں رکھا۔ ناظرین، یوریشیا فیوچر کے ڈائریکٹر ایڈم گیری نے اپنے تازہ ترین مضمون میں عمران خان کو کچھ مشورے دیے ہیں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ کسی بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں، آپ ایڈم گیری اور یہ یوریشین فیوچر لکھیں گے تو پورا آرٹیکل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں وہ عمران خان کو اس بات پر بار بار دلا رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا خزانہ تیل کا نکل رہا ہے جو پاکستانیوں سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ انہوں نے عمران خان کو یہ بہت اہم مشورے اس سلسلے میں دیے ہیں اور حیرت انگیز مشورے ہیں۔ یہ ایسے مشورے ہیں جو ہمیں ماضی میں اسلامی تاریخ میں لے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے جو پٹرول آپ کے ملک میں نکلنے والا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ، اور بہت جلد آپ یہ کام شروع کرنے والے ہیں، اس کی تقسیم، اس کو دنیا میں بیچنے کے متعلق ایک یہ رائے دی ہے کہ آپ کسی بھی کرنسی کے بجائے اس پٹرول کو سونے چاندی کے فروخت کریں۔ آپ اس چکر میں نہ پڑیں، یہ تو پیپر کرنسی ہے، اس کے کوئی بنیاد نہیں۔ ڈالر امریکہ جتنے مرضی چھاپ لے، اس نے کون سا اتنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنا سونا بھی اپنے وہاں پہ رکھے۔ اسی طرح ناظرین، انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں نہ صرف ڈالر، نہ صرف تیل، بلکہ سونے کے ذخائر، بلکہ پہاڑ دریافت ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایڈم گیری کو آپ اس طرح بہت آسانی سے نہ لیں، نہ میں نے جو آپ کو حوالہ دیا اس کو آسانی سے نہ لیں۔ یہ دنیا کا بہت بڑا برین ہے، آپ یہ یاد رکھیں، اور اس بندے کی کئی ہوئی باتوں کو سننے کے لیے دنیا ترستی ہے اور اس پہ عمل کرتی ہے، اور یہ کسی کو ایسے مفت میں مشورے نہیں دیتا۔ خدا جانے کہ ہم آپ کی دعائیں رنگ لائی ہیں کیا ہے کہ یہ جیسے ایک ڈسگائز بلیسنگ ہو جاتی ہے نا، یہ تیل کا کرائسس، یہ سٹاک مارکیٹوں کی تباہی، اور اللہ تعالیٰ کا پاکستان کو اس عذاب سے، کرونا کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ایسی چیزیں بن گئی ہیں جو اگر ہم چاہیں تو اپنے سب پرانے جو داغ ہیں وہ اس سے دھو سکتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے ماہرین معیشت اس وقت بھی سمجھ جائیں۔ ناظرین، جو قیمتیں اس وقت دنیا میں پٹرول کی ہو چکی ہیں، اگر عمران خان تھوڑا سا بھی خوف خدا رکھیں تو وہ کم از کم 20 روپے پر لیٹر پاکستان میں پٹرول کی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ اتنا سستا یعنی پٹرول ہو گیا، 1991 کی قیمتوں پہ چلا گیا، اور منڈے کو تو بلیک منڈے کے نام سے پوری دنیا میں یاد رکھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 30 سال میں دنیا کی معیشت کو ایسا خطرناک جھٹکا نہیں لگا جو اس سے لگا ہے۔ ناظرین دیکھیے، سعودی عرب کے جو حالات ہیں کہ بادشاہوں کے یا کچھ، امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ یہ دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا نے ریزرو آئل تو رکھے ہوئے ہیں، آئل تو رکھا ہوا ہے، گو کہ دنیا میں سب سے بڑا آئل کا ذخیرہ تو روس کے پاس ہے، لیکن رشین نے بھی ابھی اس کو کھولا نہیں، جبکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ سمجھیے کہ شہزادے نے، ولی عہد نے پورے پٹرول یعنی پورے جو پمپ ہے نا، جو وہ سارے کھول دیے ہیں دنیا پر کے لوٹ لو، آ کے تیل لے لو، اس ٹگے ٹوکری لے لو آ کے، یا کچھ کر لو، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے۔ اور ایک ہی وقت میں شہزادہ سلمان نے روس اور امریکہ دونوں سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنائی ہے، جس سے جو شاہی خاندان ہے بہت خوفزدہ ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے سعودی عرب کے لیے کوئی برا وقت نہ آ جائے، کیونکہ شہزادے کی جو ہیں اب تک کی انقلابی تبدیلیاں وہ عجیب و غریب طرح کی ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے جب یہ ریفائنری پر ان کی حملہ ہوا تھا نا پچھلے سال، تو صدر پیوٹن جو ہے وہ آیا تھا یہاں شہزادے سے ملنے کے لیے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا وہ ڈیفنس سسٹم جو آپ نے امریکہ کے کہنے میں خریدنے سے انکار کر دیا، S-400 جو ہے، اگر آپ کے پاس ہوتا تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی ریفائنری پہ کوئی حملہ کر پاتا۔ وہ بار بار اس کو اسی بات پہ لا رہے تھے کہ آپ اس طرح امریکہ کو کھلا ہاتھ نہ دیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اور آپ نے دیکھا وہی ہوا۔ اب شہزادے نے مجبور ہو کر اس کے خلاف امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب صورت ہے۔ اب ادھر سے دیکھیں، ٹرمپ الیکشن میں جا رہا ہے، ایک تو شہزادے کو اس بات کا یقین ہے کہ ٹرمپ اگلا الیکشن نہیں جیتے گا، اور نئی حکومت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اچھے سطح پہ مذاکرات کرے گی۔ اس وقت
وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے نہیں، لیکن بحرین ٹی وی کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ خود بھی زخمی ہے اور پوری بغاوت ہوئی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان آرمی کے جو ایس ایس جی ان کے ساتھ ہے، ان کے ذاتی محافظ ہیں، انہوں نے معاملات پہ قابو پا لیا۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو مختصر سی صورتحال بیان کی ہے جو اس وقت عالمی معیشت کے حوالے سے نظر آ رہی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے، دیکھیے اللہ نے کس طرح ہمیں کرونا وائرس سے بچایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تمام یورپ میں پھیل چکا ہے یہ، تمام اس نے، اور اللہ دیکھیے اپنا آپ کیسے دکھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چین کی حکومت نے بکسے بھر بھر کے مسلمانوں میں قرآن پاک تقسیم کی ہیں، جو انہوں نے مسلمانوں کے گھروں سے اٹھا کے ختم کر دیے تھے۔ یہ ہے اللہ جب اپنا آپ دکھانے پر آئے ویسے دکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔